آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔ آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستان سے خفا، زرد پتوں کا بند، زرد پتوں کا بند جو میرا دیس ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی آواز سرگوشیاں کرتی ہے جو نہ صرف مزاحمت بلکہ محبت، خوبصورتی اور امید کی علامت بن چکی ہے۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم۔ وہ شاعر جس نے لفظوں میں انقلاب باندھا، جو ہر ظلمت میں روشنی کا چراغ جلانے کی بات کرتا ہے۔ ایک شاعر، ایک انقلابی، ایک دلیر عاشق۔ فیض 13 فروری 1911 کو پنجاب کے ضلع ناروال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر، اب فیض نگر کے نام سے مشہور ہے، کہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے، پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین تھے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے فیض کی سوچ اور نظریات نے جنم لیا۔ ان کی شاعری میں ایک خاص تعلق علامہ اقبال کی فکر اور ان کی فلسفیانہ شاعری سے جھلکتا ہے۔ فیض کے دل میں علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری کے لیے گہری عقیدت تھی۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خاں گزر گیا۔ وہ انہیں ایک ایسے خوشنما فقیر کے طور پر دیکھتے تھے جس نے اپنی شاعری سے نوجوانوں کے دلوں کو بیداری اور حوصلہ عطا کیا۔ اقبال کے افکار نے فیض کی زندگی میں حب الوطنی اور انسانیت کی محبت کو مزید گہرا کر دیا۔ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ برطانوی سامراج کے ظلم و جبر میں جب بر صغیر ایک طوفان سے گزر رہا تھا، فیض بھی ایک انقلابی قافلے کا حصہ بن گئے۔ ترقی پسند تحریک میں شمولیت نے فیض کی زندگی میں ایک نیا موڑ لیا۔ یہ تحریک ادب کو ظلم و جبر کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ فیض کی شاعری اس تحریک کے اصولوں کی آئینہ دار بن گئی اور ان کے قلم سے نکلنے والے کلمات ہر مظلوم کی آواز بن گئے۔ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ترقی پسند ادب ایسی تحریروں سے عبارت ہے جن سے سماج کے سیاسی اور اقتصادی ماحول میں ایسی ترغیبات پیدا ہوں جن سے کلچر ترقی کرے۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ پاکستان کے قیام کے بعد فیض نے اپنے قلم کو خدمت وطن میں لگا دیا اور پاکستان ٹائمز کے مدیر مقرر ہوئے۔ یہاں انہوں نے سماجی انصاف، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے حق میں مضامین لکھے۔ فیض کے مضامین میں ایک واضح پیغام تھا کہ سچائی کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ایسے صحافی تھے جو قلم کو مظلوموں کی طاقت بنا کر پیش کرتے تھے۔ لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ عرصۂ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، پر یوں ہی تو نہیں رہنا ہے۔ اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے۔ فیض کے کلام میں ظلم کے خلاف مزاحمت اور آزادی کی چاہ ہمیشہ موجود رہی۔ چاہے کشمیر ہو یا فلسطین، فیض نے ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کی شاعری مظلوموں کی آواز اور امید کی کرن تھی، جس میں وہ انصاف کے حصول کی خواہش کو زندہ رکھتے تھے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان۔ پاکستان کے قیام کے بعد فیض نے اس نئے وطن کے لیے محبت اور خدمت کے جذبے کے تحت اپنی شاعری کو وقف کر دیا۔
پاکستان سے فیض کی محبت غیر متزلزل تھی۔ قید و بند اور جلا وطنی کے باوجود انہوں نے اپنے وطن کو اپنے دل سے کبھی جدا نہ کیا، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑی۔ ان کی شاعری ایک وقت کی عکاس ہے جس میں وہ پاکستان کے عوام کے لیے آزادی، انصاف اور مساوات کا پیغام دیتے ہیں۔ فیض کا یقین تھا کہ ایک شاعر کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کا ضمیر بنے، اور انہوں نے یہ فرض انتہائی دیانتداری اور جرأت سے نبھایا۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو 4 سال کی طویل قید نے ان کی روح کو جھنجھوڑا۔ تنہائی کے ان لمحوں میں انہوں نے زندان نامہ لکھا۔ یہ شاعری درد سے بھری ہوئی تھی، مگر اس میں حوصلہ اور امید بھی تھی۔ انہوں نے جیل کی تنگ دیواروں میں بھی اپنے قلم سے آزادی کی آواز کو زندہ رکھا۔ زندان نامہ میں فیض نے اپنی قید و بند کے لمحات کو شعروں میں ڈھالا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو امید سے روشن کیا۔ رہائی کے بعد فیض نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے کلام کے ذریعے امن اور انصاف کا پیغام دیا۔ 1962 میں انہیں لینن امن ایوارڈ سے نوازا گیا، مگر بین الاقوامی کامیابی کے باوجود فیض کا دل ہمیشہ اپنے وطن پاکستان سے جڑا رہا۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے لوگوں کا دکھ اور درد اپنے ساتھ لے کر گئے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں میں پاکستان میں آمریت کا دور آیا اور فیض کی شاعری مظلوموں کے لیے امید کی ایک کرن بن گئی۔ ہر نظم اور ہر غزل ایک پیغام تھی کہ ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور حق کی آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ فیض کا نظریہ آج بھی تحریک دیتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں۔ ان کا یقین کہ انصاف ظلم پر غالب آتا ہے، اندھیرے پر روشنی جیتتی ہے اور امید نا امیدی پر ایک ہمیشہ قائم رہنے والی آواز ہے۔ ہم دیکھیں گے ان کی سب سے مشہور نظموں میں سے ایک ہے جو ایک احتجاج کا نعرہ بن گئی۔ یہ یاد دہانی کہ عوام کی طاقت غالب آتی ہے 40 سال بعد بھی فیض احمد فیض ایک مزاحمت اور انسانی ہمدردی کی علامت ہے۔ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے۔ 20 نومبر 1984 کو فیض احمد فیض اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی شاعری اور ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ وہ ایک شاعر سے کہیں زیادہ تھے، وہ ایک ضمیر تھے، ایک خواب تھے، ایک امید تھے، ایک ایسی محبت جو کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، جب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ فیض کی وراثت نہ صرف ان کی شاعری میں بلکہ ان کے خاندان میں بھی زندہ ہے۔ ان کی بیٹیاں سلیمہ ہاشمی اور منیزہ ہاشمی نے فیض کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ ہر سال فروری میں وہ لاہور میں فیض میلے کا انعقاد کرتی ہیں۔ یہ میلہ مختلف طبقوں کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے جو فیض کے محبت، انصاف اور امن کے اصولوں پر متحد ہیں۔ آج فیض کی شاعری سرحدوں سے بالاتر ہو چکی ہے۔ ان کی نظمیں دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ ان کے الفاظ نئی نسلوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی تحریک دیتے ہیں۔ فیض احمد فیض، a name that reminds us that love is not a quiet sentiment, but a powerful voice, one
that can move mountains, break chains, and change the course of history. میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشان.